बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह हयात के मोहतरम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमी और करीमी ना सिर्फ इंसानों के साथ मखसूस थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत की वुसअत ने जानवरों के हुकूक के लिए भी जिदोजहद की और उनको अपने रहमो करम के साए से हिस्सा वाफर अता किया। जानवरों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव और उनके हुकूक के अदायगी की ताकीद, उनके साथ बेहतरीन सलूक की दावत की रोशनी में अपने जानवरों के साथ बर्ताव का भी जायजा लें कि क्या हमारा जानवरों के साथ वही बर्ताव है जिसकी ताकीद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, या हम जानवरों के हुकूक की अदायगी में कोताही से काम लेकर अजाब और वईदों के मुस्तहिक तो नहीं बन रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने छोटे से लेकर बड़े जानवरों तक को हमारे ताबे और जेर दस्त कर दिया है। एक छोटा सा बच्चा एक बड़े से ऊंट की मुहार थामे लिए जाता है। ये बस अल्लाह अज़्ज़वजल की करम फरमाई और इंसानियत के साथ उसका फजल है कि एक बड़े जानवर को एक छोटा बच्चा भी अपने ताबे किए देता है, वरना ये ज़ईफ और नातवा इंसान की क्या हैसियत कि वो इस कदर बड़े और कवी हैकल तंदोमंद, इससे कई कई गुना भारी भरकम जिस्मो जिस्सा के मालिक जानवरों को राम कर सके। दोस्तों, जानवर भी अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं। ये वो मखलूक है जिनकी जुबान नहीं, लिहाजा इनसे प्यार से पेश आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ हुस्न सलूक का दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह पाक की छोटे से छोटी मखलूक का ख्याल रखने से हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। इस्लाम ने हयात का कोई ऐसा गोशा नहीं छोड़ा जिसमें उसने अपने मानने वालों की रहनुमाई ना फरमाई हो। इस्लाम ने जहां इंसानों से इंसानियत, हुस्न अखलाक, अहसन अखलाक और मोहब्बतों से मिलकर इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने का दर्स दिया, वहां इस्लाम ने हमें जानवरों के हुकूक से भी आगाह किया और हर जानदार के कुछ हुकूक मुतय्यन किए गए हैं, और मुसलमानों को ये हुक्म मिला है कि वो जानवरों के हुकूक को भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हुए अदा करें। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। इस्लाम कुर्रे अर्ज पर एक फलाही मुआशरा कायम करना चाहता है और फितने फसाद से हमें रोकता है, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हर शख्स दूसरे के हुकूक की अदायगी का ख्याल रखेगा। मुसलमान अल्लाह की हर मखलूक का खैर ख्वाह होता है, क्योंकि इस्लाम तो सरासर अमन सलामती और खैर ख्वाही का मजहब है, और ये सबको सलामती का पैगाम देता है। इस्लाम ने तो अपने पैरोकारों को जानवरों से भी मोहब्बत का दर्स दिया है और उन पर रहम करने का हुक्म दिया है। हजरत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ था। वो चंद नौजवानों के पास से गुजरे जिन्होंने एक मुर्गी बांध रखी थी और उस पर तीर से निशानाबाजी कर रहे थे। उन्होंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो भाग गए। उस वक्त इब्ने उमर ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वालों पर लानत फरमाई है। एक दफ़ा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस तरह से हाजिर हुए कि उनके हाथ में किसी परिंदे के छोटे बच्चे थे जो ची ची कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों के बारे में पूछा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने अर्ज किया कि मैं एक झाड़ी से गुजरा तो इन बच्चों की आवाज आ रही थी, मैं इन्हें उठा कर लाया हूं। उनकी मां ने देखा
تو وہ بےتاب ہو کر میرے گرد چکر کاٹنے لگی۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ کر آؤ جہاں سے تم نے ان کو اٹھایا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس جانور کے معاملے میں تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی تو کنویں پر جا کر پانی پیا۔ واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک کتے کو زبان نکالے ہوئے پیاسا پایا۔ اس کو اپنی پیاس کی تکلیف یاد آئی تو اس نے کتے پر ترس کھا کر اور کنویں پر جا کر پانی نکال کر اس کو پلایا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اس عمل کو مشکور بنا لیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ ایک صحابی نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ شفقت و رحمت پر بھی کوئی اجر ملتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے میں اجر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے زمین پر لیٹائی، اس کے بعد چھری تیز کرنا شروع کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اسے دوبارہ مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے قبل چھری تیز کیوں نہ کی؟ حضرت عبداللہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے احاطے میں داخل ہوئے جس میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے، اس کے کوہان اور کن پٹیوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اونٹ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اونٹ کے مالک کے بارے میں پوچھا تو ایک انصاری سن کر آگے آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ کیا تم اس جانور کے معاملے میں جس کا مالک اللہ ہے، اس نے تم کو بنایا ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو تکلیف دیتے ہو اور اسے ہر وقت کام میں لگائے رکھتے ہو۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جانوروں کو وقت پر چارہ اور پانی دینے کا حکم دیا اور ان کو پریشان کرنے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لادنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی چھوٹی سی مخلوق چڑیا یا چونٹیاں اگر ان کی خدمت بھی ہم کریں تو ہمارے گھروں میں برکت ہی برکت نازل ہوگی اور گھروں میں رشتے ہی رشتے آئیں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو کہ کتاب میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک والد شاہ اسماعیل شہید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے گھر 7 بیٹیاں ہیں، ان کی عمریں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ گھر میں رشتے آ سکیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ تب سخت گرمیوں کا موسم تھا، فرمانے لگے کہ تم دل میں بیٹیوں کے رشتوں کی حاجت رکھ کر پرندوں کو روزانہ پانی پلایا کرو اور ان کے آگے دانہ ڈالا کرو، انشاءاللہ جلد ہی اچھے رشتے آئیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور سب بیٹیوں کے رشتے طے ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ پاک کی چھوٹی سی مخلوق کی خدمت۔ اب چونٹیوں کو لے لیں، بلکہ ان سے بھی چھوٹی مخلوق کو لے لیں، ان کے آگے اگر ایک مٹھی چاول کے دانے لے کر ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ اس کو چھت پر بھی پھینک سکتے ہیں تاکہ چرند پرند یہ کھا لیں، قبرستان میں پھینک دیں یا پھر جنگل میں پھینک دیں، اگر وہیں بھی نہیں تو پاس کسی دریا میں پھینک دیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں جو ہم کو نظر ہی نہیں آتی ہیں، یہ بھوکی
پیاسی اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگتی رہتی ہیں۔ جب آپ کا بھیجا ہوا یہ ایک لقمہ کھائیں گی تو اللہ سے دعا کریں گی کہ یہ آپ کا جب بھیجا ہوا صدقہ کھائیں گی تو فریاد کریں گی، اللہ پاک اس وقت آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یہ عمل کرنے سے پوری فرمائیں گے۔ آپ کی مالی پریشانی میں بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہو، شوہر کے کاروبار کا مسئلہ ہو، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ یہ عمل کریں، اللہ پاک ہر طرح کے مسائل سے آپ کو نکال دیں گے، کوئی بھی پریشانی آپ کی باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ عمل جب بھی آپ کریں اس کام کی نیت سے کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔